لباس کے متعلق چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں اس کے متعلق قرآن کریم کیا کہتا ہے، لباس کا کیا مقصد ہے، اور خاص طور پر مسجد کے اندر آتے ہوئے ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا جس کے دو مقصد ہیں۔ یواری سوآتکم، پہلا مقصد یہ کہ وہ تمہارے ستر کو اور تمہارے اس حصے کو چھپاتا ہے جس کو تم ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرا مقصد ہے وریشا، کہ لباس تمہاری دیب و زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لباس کے دو اہم مقصد ہیں، نمبر ایک ہمارا ستر چھپ جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جسم بھی اچھا معلوم ہے۔ اگر تو لباس سے یہ دو مقصد حاصل ہو رہے ہیں تو گویا ہم لباس پہن رہے ہیں، اور اگر یہ دونوں مقصد حاصل نہیں ہو رہے، ایک ہو رہا ہے دوسرا نہیں ہو رہا، تو گویا ہم نے لباس زیب تن نہیں کیا ہوا، وہ صرف جانوروں کی طرح کوئی چیز اپنے اوپر ڈال لی اور ہم نے اس کو لباس کہہ لیا۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، کہ تمہارے ستر کو چھپائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس تو بظاہر پہنا ہوگا لیکن لباس کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اس زمانے میں تو اس کا تصور ہی ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کھلے ڈولے کپڑے پہنتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا۔ لیکن آج وہ حدیث 100% تقریباً سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بلکہ لڑکے بھی، نوجوان لڑکے بھی، اور بعض جو ہے فیشنیبل بزرگ حضرات بھی ایسا لباس پہنتے ہیں کہ لباس کے باوجود وہ ننگے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر بھی ایسا لباس پہن کر آیا جاتا ہے کہ ہر وہ لباس جس سے انسان کے جسم کی ساخت نمایاں ہو، کہ جسم کی فٹنگ کتنی ہے اور کون سا حصہ کتنا موٹا کتنا پتلا ہے، اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے جسم کے اعضاء جھلکیں، تو وہ لباس نہیں ہے، پہننے کے باوجود بھی انسان وہ ننگا ہے۔ حدیث میں اس کو ننگا کہا گیا۔ اب چاہے آپ یہ کہیں کہ میں نے تو بھائی جو ہے نا جے ڈاٹ کی جینس پہنی ہوئی ہے، فلاں برانڈ کی جینس پہنی ہوئی ہے، آپ پہن لیں، لیکن چونکہ لباس کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا تو آپ نے لباس نہیں پہنا۔ اس لیے ایک تو اس کا خیال کریں کہ ایسا کوئی لباس نہ پہنے کہ لباس کے باوجود بھی ہم اس حدیث کے مصداق بنے کہ پہننے کے باوجود بھی ننگے ہیں۔ اور خاص طور پر مساجد کے اندر آتے ہوئے، اللہ کے اس گھر کے اندر آتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال کریں۔ اور گھروں کے اندر بحیثیت ذمہ دار میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کے اندر کما کے دیتے ہیں، ہم اپنا خون پسینہ لگاتے ہیں۔ اگر میری ماں، بہن، بیٹی میری چاہت کے مطابق لباس نہیں پہن سکتی تو پھر ہمارے گھر کے سربراہ ہونے کا کیا فائدہ؟ کیا ہم گھر کے اندر اتنا نہیں منوا سکتے کہ ہماری بیٹی کس طرح کا لباس پہن رہی ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ معاشرہ تو ہم نے خود خراب کیا۔ جب اپنی بیٹی پر ہماری قدرت نہیں ہے، اپنی بیوی پر ہماری قدرت نہیں ہے، اپنی بہن پر ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح لباس پہنا سکیں، تو پھر دوسروں کے بارے میں ہمیں بات کرنے کا کیا حق ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، اور پھر جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے وہاں دیکھ کر اپنے لباس کو درست کریں اور کروائیں۔ اور دوسرا مقصد ہے لباس کا وریشہ، کہ خوبصورتی بھی لگے، اچھا بھی لگے۔ تو بعض لوگ لباس تو پہنتے ہیں لیکن اس لباس کا جو مقصد ہے، جس کو قرآن کریم کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم جب بھی تم اللہ کے سامنے سجدے کے لیے کھڑے ہو تو ایسا لباس پہنو جو اچھا لگے، خوبصورت لگے، زیب و زینت اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اب یہ کہنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم فقیر بن کر حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہم ایسے بن کر حاضر ہوں گے کہ اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ ہر وہ لباس
جو انسان پہن کر کسی مارکیٹ کے اندر، کسی محفل کے اندر، کسی شادی بیاہ کی تقریب کے اندر وہ پہن کے نہیں جا سکتا، ایسا لباس اللہ کے گھر کے اندر پہن کے آنا، اس سے انسان کو حیا آنی چاہیے۔ عموماً خاص طور پر فجر کی نماز میں ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ رات والا لباس پہن کر مسجد کے اندر چل کے آ جاتے ہیں، بہت نامناسب عمل ہے۔ جب ہم اتنا اہتمام نہیں کر سکتے کہ جس کے ذریعے سے ہم اچھا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں آ سکیں، تو پھر مسجدوں میں آنے کا کیا فائدہ؟ بنیادی مقصد لباس کا یہی ہے کہ ہم ایسا لباس پہنیں کہ اللہ کو بھی اچھا لگے، اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے، تو اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ نماز صرف ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم 4 ٹکرے مار کر چلے جائیں، بلکہ نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے اندر آداب ہوں، ہمارے اندر ڈسپلن ہو، اہتمام ہو۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال کریں کہ ہر نماز کے اندر اور ہر ایسے موقع پر کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، وہاں اچھے سے اچھے لباس پہننے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔